السلام علیکم پیارے بچوں، اب تک ہم نے اس اعادہ پروگرام کے 6 ورک شیٹس مکمل کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ورک شیٹس آپ کو کارآمد ثابت ہو رہے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم ورک شیٹ 7 کی سرگرمیوں کو انجام دیں گے۔ مشغلہ نمبر 1، مندرجہ ذیل الفاظ کو روانی سے پڑھیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ روانی سے پڑھنے کا مطلب بغیر رکے تیزی کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے میں پڑھ رہی ہوں، پہیلی، سہیلی، گفتگو، تحقیق، منتظر، غمگین وغیرہ۔ اسی طرح آپ بھی پڑھیے اور اپنی کاپیوں میں تحریر کیجیے۔ مشغلہ نمبر 2، خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے پر کیجیے۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے نگینا، تتلی، محنتی، نشیبی، گفتگو۔ ہم اس طرح کا مشغلہ گزشتہ ورک شیٹ میں بھی کر چکے ہیں۔ مناسب لفظ کو تلاش کر کے خالی جگہوں میں پر کرنا ہے اور معنی خیز جملہ بنانا ہے۔ جیسے پہلی خالی جگہ کا مناسب لفظ مخملی ہے، تو یہ جملہ بن گیا، یہ کمبل مخملی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ انگوٹھی میں نگینا ہے۔ اس طرح آپ مناسب لفظ خالی جگہوں میں پر کرتے ہوئے اس مشق کو مکمل کریں۔ مشغلہ نمبر 3، دی گئی تصاویر کے نام لکھیے۔ اس مشغلے میں تصاویر دیے گئے ہیں، آپ کو ان تصاویر کے نام لکھنا ہے۔ مشغلہ نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ اس مشغلے میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو ان الفاظ کے حروفوں کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر دوستی، دال، واو، سین، تے، ای۔ اسی طرح آپ دوسرے الفاظ کے حروف بھی الگ الگ کرتے ہوئے یہ مشق مکمل کریں۔ مشغلہ نمبر 5، ذیل میں دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں چند الفاظ ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے سلیقہ، انسان کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ آپ بھی اس طرح سلطنت، گفتگو، تبلیغ، غمگین الفاظ کے جملے بنائیے اور اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ یہیں پر 7ویں ورک شیٹ مکمل ہوتی ہے۔ آپ تمام سے خواہش کی جاتی ہے کہ اب تک جو بھی ورک شیٹس کے مشغلے کیے ہیں ان کا اعادہ کرتے رہیے، بار بار پڑھیے اور لکھیے۔ جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس ہو تو کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔